73 پہ چلیں. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں. اب یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہمارے میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ آپ کو ہمیں آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ہم درس سنتے ہیں اور پھر اٹھ بیٹھتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کوئی بات سنی نہیں ہے. لیکن ان کا کیا معاملہ ہے, وہ جو پروردگار کی باتیں سنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, یہ ان کی 8ویں جیسے کریکٹرسٹک ہے. جب وہ بات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اب بالکل اس کو پوری اٹینشن سے سنتے ہیں. صحابی نے کیا کیا, جب شراب کی آیتیں آئیں فوراً ہی شراب سارا بہا دیا. ایک ایک آیت کو پہلے وہ عمل کرتے تھے پھر وہ آگے چلتے تھے. تو ہمارا تو یہ سسٹم نہیں, ہم تو بس پڑھتے جاتے پھر سوچتے ہاں لکھا ہوگا کہیں بس, اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کسی نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا بھائی یہ تو کہاں لکھا ہے, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں, اور بحث شروع. تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے. وہ اس طرح کے بندے نہیں تھے. اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کہ قرآن و حدیث میں ایسے ہے تو پھر یا تو آپ کو اس بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو خود پڑھیں, سمجھیں. کچھ قرآن اتنا مشکل نہیں ہے, اور آج کل کے دور میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو گیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ اس کو سمجھیں, ایسے نہ بن جائیں جیسے کہ اندھے بہرے ہیں کہ ہم نے کچھ سنا نہیں کیا ہی نہیں, کہ بس ایسے ہم تو یہ کر نہیں سکتے. یا پھر وہ ایسے لوگ ہیں خرو جیسے بالکل خود کو نا سجدے میں لے آتے ہیں, اور یا تو فزیکلی سجدہ کرتے ہیں یا پھر اندر سے اتنے ہیوملیٹ ہمبل ہو جاتے ہیں, اتنے ہمبل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سجدے کی پوزیشن مطلب بالکل ہی اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں خود کو نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا دیکھیں یہ کام وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو غور سے سننے والا, وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ جس کی زندگی کا کوئی گول ہو, کوئی مقصد ہو, جس کی زندگی میں جس نے وہ نہیں رکھا نا, گول نہیں رکھا, تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے گا. اب بعض لوگ سنتے ہیں, ہمارا زیادہ تر معاملہ جو ہوتا ہے ہم سنتے ہیں اتنا غور نہیں کرتے, اتنا اس کو وہ نہیں کرتے. بہت سی چیزوں میں ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہیں. وہ ہر چیز کو, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے نا, ان کی زندگی کا مقصد آخرت بھی ہے. تو یہ کام ہوتے ہیں نا اندھے بہروں کی طرح سننا, یہ ہپوکریسی کا کام ہوتا ہے. سن بھی لیا, ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے, وہ بھی کر دیا کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, اور کیا وہ جو آپ کا اپنا دل کر رہا ہے, وہ جو جیسے ہم پیچھے پڑے تھے کہ نفس کی جو آپ کی خواہش ہے کہ چلنا آپ نے اس کے حساب سے ہے, تو پھر وہ عباد الرحمان نہیں بن پائیں گے ہم اگر ہم اس طرح کریں گے. تو بیسیکلی وہ اللہ کی آیات کو, اللہ کی کمانڈز کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اندھے بہرے نہیں ہو جاتے. جو اندھے بہرے ہوتے ہیں نا وہ تو یہی ہوتے ہیں کہ جو سنا اور پھر عمل نہیں کیونکہ کرنا, تو اس لیے اوپر سے سن کے ختم کر دینا. تو ہم نے اندھے بہرے نہیں بننا, ہم نے سنی انسنی نہیں کرنی. ہم قرآن کو اس لیے آیت بھی اس لیے ڈیٹیل سے پڑھے, اتنا ٹائم لگا رہے ہیں آپ لوگ بھی, ہم بھی سارے اسی وجہ سے کہ ہم نے اندھا بہرا نہیں ہونا, ہم نے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور عباد الرحمان بننا ہے انشاءاللہ. 74 پہ چلیں. اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار, اب آگے دیکھیں اور ان کی کوالٹی کیا ہے. پہلے تو انہوں نے وہ دعا مانگی تھی نا, یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیں, کہ پہلے وہ دعا آئی ہے. اس کے بعد اب دنیا کی دعا دیکھیں. اور وہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں پرہیزگاروں میں امام بنا. یہ جو دعا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے. اور آپ یہ سوچیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اتنی کیا کہتے ہیں طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ اولاد سے پریشان ہیں, نافرمانبردار اولاد ہے, لوگ ایسے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں, چلیں یہ تو عام لوگوں کی کہانی, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مرتے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں کیا فکر تھی کہ دین پہ رہیں. تو مطلب اس وقت پروفٹس کو بھی یہ تھا, تو یہ ان کو یہ بھی فکر ہے کہ صرف اپنی فکر نہیں ہے ان کو, اور یہ ہب جو گفٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا خاص گفٹ ہے, یعنی کہ جو ہم نہیں کر سکتے, یہ کام وہ ہے جو ہم نہیں سیدھا کر سکتے, نہ ہم خرید سکتے ہیں یہ کہیں سے, کہ اچھی اولاد, اچھی بیوی, اچھا شوہر, یہ ہم خرید نہیں سکتے. بھلے آپ کتنی وہ کر کے, کتنی دولت کر کے وہ کر دیں, لیکن اگر کوئی بندہ اچھا نہیں ہے نا تو وہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ وہ گفٹ ہے جو صرف آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیملی کیا چیز ہے. آپ دنیا کے دھکے کھا کے بھی کتنے ذلیل ہو کے بھی لوگوں سے آئے نا, تو گھر میں جب آپ کی فیملی ٹھیک ہوتی ہے نا تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے میاں ورائزن میں کام کرتے تھے, تو ان کے ایک کولیگ تھے, تو وہ اچھی پوسٹ پہ تھے, مطلب کافی ینگ تھے, اور ورائزن کے ڈائریکٹر تھے, وہ اچھی خاصی پوسٹ پہ تھے. تو پتہ نہیں ان سے کیا غلطی ہوئی, کمپنی میں کوئی غلطی ہوئی, تو یہ تو آپ کو پتہ اسپیئر نہیں کرتے گورے, پھر وہ انہوں نے نکال دیا ان کو اسی وقت ہی. تو وہ دوست بھی ان کے چھوڑ گئے ان کو, کہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے اس کے ساتھ لگیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بیچارے نے پتہ نہیں کیا ان سے غلطی ہوئی. تو وہ میرے میاں کو ایک دن کہنے لگا, باقی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چھوڑ گئے, لیکن میری اولاد اور میری گھر جاتا ہوں نا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, تو مجھے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے مجھے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ کولنس آف آئیز. عرب جو تھے نا وہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے نا تو وہ پھر قرۃ عین, پھر وہ یہ ایک کہتے تھے کہ اس کی آنکھیں گرم ہو, یعنی کہ روتا ہی رہے جیسے یہ اتنا ذلیل ہو. اور کولنس آف آئیز وہ اس وقت کہتے تھے جیسے ہم
مطلب ٹھنڈک ملے ہمیں. جیسے کوئی پریشانی میں گرمی میں ہوا چل جاتی ہے, ٹھنڈی موسم ہو جاتی ہے, مطلب وہ آپ کو مطلب جیسے ایک صاف چیز نظر آ جاتی ہے اندھیرے میں, تو اس کو کہتے ہیں کہ کولنس آف آئی, مطلب آپ کی آنکھوں کو کولنس ملے. اور آپ کو اولاد کی اور بیوی کی اور یہ آنکھوں کی کولنس کب ملے گی؟ جب وہ دین پہ چلیں گے. آپ کا بچہ بھلے پی ایچ ڈی کر جائے, دین سے فارغ ہو, اچھا لگے گا آپ کو؟ خود آپ سوچیں, کئی گھروں میں ایسے ہیں ایتھیسٹ بچے ہیں, ایسے بندے کا دل باہر آ جاتا ہے. مجھے اتنی فکر رہتی ہے کہ جب سے ہم یہاں آئے پاکستان میں, تو مجھے نہیں لگتا ہمارے ماں باپ نے یہ دعا بھی کبھی ہمارے لیے مانگی ہوگی کہ دین پہ رہے. انہیں لگا ہوگا کہ بائی برتھ دین پہ ہے تو دین پہ ہی رہیں گے, کوئی آپشن ہی نہیں تھی, کوئی کبھی ان میں سننے میں بھی نہیں آئی. لیکن کیونکہ ہمارے بچے یہاں کی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ کہانی ہے, تو پھر آپ کو کتنی یہ دعا مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دین پہ رہے. اور اولاد آپ کی صدقہ جاریہ ہوتی ہے پلس, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے بعد کوئی آپ کی نیکی میں اضافہ نہ کر دے. تو وہ آپ کو کتنا آپ کی کولنس آف آئی بنیں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے, جب وہ یہ دین پہ چل رہے ہوں گے, جب وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ کتنی آپ کی کولنس آف آئی بنیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں یہ چیز نا آپ کو خود کرنی ہے. اولاد اور بیوی آپ کی کولنس آف آئی سبھی بنیں گے جب آپ خود عمل بھی کریں گے اور خود اچھے بنیں گے. کئی لوگ باہر اتنے اچھے ہوتے ہیں اور گھر میں اتنے سخت ہوتے ہیں. میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر آیا تو میرا بیٹا نماز پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا. وہ دعا کیا مانگ رہا تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ یہ جو ہے وہ میں نے یہ درس جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو بھی سنانا ہوتا ہے, پر یہ میں بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کے اگینسٹ ہی مانگ رہا تھا جو بھی مانگ رہا تھا. تو میں بیٹھا بھلے جا نماز میں تھا. تو آپ کی مطلب اپنی ٹریننگ اس طرح تھی نا, آپ نے اس طرح اس کو تنگ کیا ہوا تھا یا وٹ ایور, آپ نے اس کو صحیح طرح دین اس کے اندر نہیں ڈالا ہوا تھا. یہ فرما برداری بھی نا آپ سکھا نہیں سکتے, وہ بچوں کی انبلٹی آ جاتی ہے. جب آپ ان سے محبت کریں گے نا اور اللہ کی محبت پہلے رکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. تو وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس میں یہی کہ وہ پھر یہ دعا مانگتے ہیں. انہیں اپنی فکر نہیں, انہیں اپنی جنریشن کی بھی فکر ہے کہ پیچھے بھی ایسے لوگ نہ آ جائے کہ ہمیں کوئی آگے نہ کر جائے. ہم یہ پڑھتے ہیں نا حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی بچہ عمرہ کر کے یا کوئی نیک کام کر کے استغفار کر کے کچھ کر کے آتا ہے حرم سے, تو حضرت جبرائیل جاتے ہیں قبر میں اس کے باپ کو, اگر نہیں ہے اس کا باپ تو وہ بتانے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے یہ کیا. وہ کہتا ہے میری یہ درجات کیسے بلند ہو گئے؟ اس نے کہا تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے یہ کیا, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے یہ کیا. تو اولاد آپ کے نا درجے بڑھا دیتی ہے, تو آپ کے کولنس آف آئیز بن جاتی ہے. اور للمتقین اماما, متقین کے امام آپ کیسے بنیں گے؟ دیکھیں امام آپ تبھی بنیں گے نا جب آپ ان سے بہتر ہوں گے, ایک تو ایکشن کر کے دکھائیں گے, اور متقین آپ کی اولاد تبھی ہوگی نا جب وہ اس چیز پہ عمل کرے گی. تو متقین اماما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے بچے جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رکھے, ایسی اولاد کو رکھے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور نیکی کی طرف بھی آئے. اور کیونکہ ہر بندہ گھر کا امام ہے, سربراہ ہے, اور میاں سے بیوی کا اور بچوں کا پوچھا جائے گا, بیوی سے بھی بچوں کا پوچھا جائے گا, تو آپ اگر ان کے لیے ایک ایگزامپل بنیں گے نا, امام بنیں گے, امام ایک ایگزامپل ہوتا ہے نا, تو پھر ہی آپ دیکھیں یہ قرآن ہے نا, یہ فرقان ہے باطل اور صحیح کے بارے میں, تو پھر ہی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیسے آپ نے کرنا ہے. دیکھیں مشرکین مکہ کا دور تھا نا, بدر کے مقام پہ باپ بیٹا آمنے سامنے آئے ہوئے تھے, کتنا مشکل یہ کام ہے, فیملیز کا کام یہ کتنا مشکل ہے. تو اس وقت صحابی کسی سے دعا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد دے, ایسی نہ دے کہ جو دین سے پھر جائے, دین سے ہی ہٹ جائے. تو یہ دین والا جو کام ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم خود دین کے اوپر چلیں گے نا تو ہمارے بچے بھی دین پہ چلیں گے, تو ہمیں صرف ابھی نہیں فائدہ دیں گے, وہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے جائیں گے. تو اس لیے وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا, یعنی انہیں بھی اتنا نیک کر جو ہمیں آگے کھینچ دے. اس کو مزید میں آگے بتاؤں گی جب آیت نمبر 76 آتی ہے نا, تب میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے آگے وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل. اب اللہ تعالیٰ ان کی جزا بتا رہا ہے کہ ان جو اتنے عباد الرحمان ہیں نا, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا, ان کو کیا دے گا اللہ تعالیٰ, اس کا بدلہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ دین پہ چلیں گے اور اللہ آپ کو چھوڑ دے گا, کوئی اس کا ریوارڈ نہیں دے گا. اللہ کا ریوارڈ پھر کیا ہوگا, ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے, اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں, یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتے, لغو میں نہیں پڑھتے, تہجد پڑھتے ہیں, اسراف نہیں کرتے, یہ جو ساری ہم نے پڑھا, کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, سب جو ہم نے ان کی کوالٹیز پڑھی ہیں نا, تو ان کے بدلے یہ سب کرنے کے لیے آپ کو صبر چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ کے ارد گرد ہر طرف یہ چیز چل رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کا سیلف کنٹرول ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑی صرف رمضان ہی قرآن پڑھنا ہے آپ نے, یا سارے کوئی کلاسیں لے رہا تو آپ نے روٹین میں کلاس لے لی ہے. یہ وہی ہے جو آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے نا, بیسیکلی وہ چیز ہے. تو جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے نا, اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے. اور صبر وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہائیسٹ غرفہ ہے نا, یہ بالکل ٹاپ
ٹاپ آف دا پلیس ہے, تو آپ ہائیسٹ پلیس میں جائیں گے. جو ٹاپ آف جنت ہوگی نا, اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جنت الفردوس مانگے, کیونکہ جو ٹاپ آف دا جنت ہوگی نا, جو نیچے والی جنت کی لیول میں ہوگی, جنت کے 100 درجے ہیں اور نیچے والا لیول بھی بہت بہترین ہے, لیکن نیچے والے لیول والوں کو اوپر والی جنتیں پتہ کیسے نظر آئیں گی, جیسے ستارے نظر آتے ہیں یہاں سے. سوچے کتنی حسرت ہوگی کہ وہ ستاروں میں بیٹھے ہیں اور ہم نیچے, کیونکہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے, انہوں نے اپنا ٹائم وہ کر دیا. ریگریٹ, ہمیں وہ ریگریٹ رہے گا کیونکہ ہم عباد الرحمان نہیں تھے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے ہی نہیں رکھے گا, اللہ تعالیٰ پھر ان کو آسمان کی بہت ہی اونچائیوں پہ لے جائے گا. دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لے جائے گا. جیسے حضرت بلال تھے, حضرت خباب تھے, حضرت عمار تھے, چلیں وہ ٹارچر بہت سہا انہوں نے اور وہ اس معاملے میں تھے, تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں. جو آپ امیر بھی ہوں, نیکی کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت تو بانٹ تو اللہ کی ہے نا. عبد الرحمن بن عوف تھے, اتنے امیر آدمی تھے, جب وہ ان کا مدینہ میں قافلہ آیا تھا, ایک سٹی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک پورا ان کے اونٹ تھے. جب بی بی عائشہ نے ان کو بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ دیر سے پہنچیں گے کیونکہ آپ کا حساب بہت زیادہ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تو پھر انہوں نے سارا کچھ بانٹ دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بھی اپنی پھر بڑا دل دکھایا, جتنا ان کا قافلہ کاروان آیا سارا انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو وہ بات ہے کہ جتنا بھی آپ اللہ کریں گے اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ وہ صبر کریں گے, چاہیں تو آپ سارا کچھ اپنے لیے رکھ لیں, ہمارا یہ ہوتا ہے سب ہم پہلے کر لیں, ہم یہ کر لیں, ہمیں بڑے بڑے گھر چاہیے, ہمیں وہ ایلیٹ لائف سٹائل چاہیے. تو وہ والی جو چیز ہے نا, وہ پھر آپ اپنے ذہن سے جب نکالیں گے نا, تب آپ عباد الرحمان بن سکیں گے. اور ایک تو ان کو صبر کے بدلے یہ ملے گا, اور پھر ان کو یہ جو ہے نا کہ فرشتے اسے دعا و سلام کریں گے. یہ 3 طرح کی گریٹنگز ہوں گی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ایک ہے نا ہم نے یہ پڑھی ہوئی حدیث کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے, باقی کچھ ویٹ کریں گے, حساب کے بعد جائیں گے. تو جو وہ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے بیسیکلی. تو جو ان کو وہ لوگ ان کو گریٹ کرنے لگ جائیں گے جو ابھی نہیں گئے ہوں گے, لیکن جو چلے جائیں گے نا ان کو گریٹ کریں گے, بھائی تمہیں مبارک ہو, بھی تمہیں تو اللہ نے جنت دے دی. ایک یہ سلام ہے. دوسرا سلام گریٹنگ اس میں بھی آیا کہ جیسے اینجلس جیسے وہ انٹر ہوں گے جنت میں, اینجلس آپ کو ہر دروازے سے کتنے اینجلس ان کو سلام کریں گے. تیسرا یہ ہے جو عباد الرحمان ہوں گے نا, جو اتنی ہائی پوزیشن پہ ہوں گے, وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا. سوچیں کیا ان کا لیول ہے. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے نہ سمجھو کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی انجوائمنٹ, دنیا کی چیزیں چھوڑی ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں نا وہ لمٹ لیس ہیں, وہ ان لمیٹڈ ہے, اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت تو ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ جو مستقرم و مقامہ آیا نا, جو ہم نے آیا نمبر 66 میں بھی پڑھا تھا جہنم کا, کہ اس میں کچھ ٹیمپریری رہیں گے اور کچھ پرماننٹ رہیں گے. ٹیمپریری کا ہم نے کیا تھا کہ وہ ہے جو تھوڑی دیر رہیں گے اور پھر نکل آئیں گے, جو جن میں ایمان بھی ہوگا, اور جو نان بلیور ہے وہ مستقل رہیں گے. اور اس میں کیوں آیا ہے, جنت تو ایسی نہیں ہے ٹیمپریری, اس لیے دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مستقر ٹیمپریری اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جیسے پیچھے آئی ہے نا آیت نمبر 74 کہ للمتقین اماما, جو دعا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے متقی بچے دے. تو بعض آپ تو ایک نیکی کر کے چلے گئے نا, چلیں آپ تو جنتی تھے یا آپ نیکی کر کے چلے گئے, پھر آپ کے درجے بلند کر دیے, آپ تھوڑی دیر اس جنت میں ٹھہرے جس میں آپ رہے ٹیمپریری, آپ اپنی نیکی کی وجہ سے سمجھے لیول 2 پہ ہیں, اور آپ کا بچہ اتنا نیک تھا اور اس نے آپ کے لیے اتنا کیا کہ صدقہ کیا, آپ کے لیے اتنا استغفار کیا, اتنا کیا کہ وہ خود لیول 50 پہ بیٹھا. آپ حضرت ابوبکر کی مثال لینے چلیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے باپ کا والد کم نیک تھے یا زیادہ تھے, میں یہ کہہ رہی ہوں جو سابقون تھے نا وہ حضرت ابوبکر تھے. حضرت ابوبکر کے والد صاحب جب مسلمان ہوئے نا, وہ فتح مکہ کے ٹائم ہوئے ہیں. سوچیں ہی واز اے لیٹ مسلم اس ٹائم کے حساب سے. ظاہری سی بات ہے ان کا درجہ حضرت ابوبکر کے لیول کا تو نہیں ہوگا. اب حضرت ابوبکر کہاں ہوں گے, حضرت ابوبکر تو بہت اوپر ہوں گے نا, ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں. تو پھر وہ اپنے باپ کو سوچے کہاں کھینچیں گے, تو کہاں اوپر چلے جائیں گے. تو متقین امام ہے نا, وہ بہت اوپر چلے جائیں گے. تو وہی والا مسئلہ ہے. تو وہ ٹیمپریری تو شاید آپ کی لیول 1 پہ جنت ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بچے اتنے سے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی کسی نیکی کے سلے میں اتنا اچھا کر دیا ہے کہ وہ پھر آپ کو اوپر لے جائیں گے. تو پھر آپ مقامہ پھر وہ ایک مستقل مقام پہ چلے جائیں گے جو اوپر والا مقام ہے. آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں. دوسرا آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ٹیمپریریلی اللہ تعالیٰ, جیسے قبر میں بھی ہے تو آپ کو ٹیمپریریلی اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد آپ جب آخرت میں جائیں گے تو پھر آپ کا وہ ٹیمپریری آپ کے لیے آسانی ہے. جیسے کہتے ہیں نا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی کھڑکی کھل جاتی ہے, اور لیکن جب آپ آخرت میں جائیں گے تو پھر وہ آپ کا بالکل ہی معاملہ پرماننٹ ہو جائے گا, اور آپ بالکل اس حالت میں آ جائیں گے جو پرماننٹ والی حالت ہے. تو یہ نا اس طرح سے ہے. تیسری ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے جنت میں ہم نے یہ پڑھا ہے, جیسے ایک پھل کا آپ ذائقہ ابھی لیں گے نا, جیسے ابھی آپ نے اورنج کھایا ہے تو اچھا ذائقہ, لیکن پھر وہی اورنج تو ختم ہو گیا, پھر آپ نے دوسرا اورنج کھایا تو اس کا ذائقہ اس سے بھی بہتر ہے,
یعنی وہ ٹیمپریری تھا اچھا، لیکن وہ اس سے بھی بہتر ہے. یعنی ایک آپ کو چیز ملی ہے وہ اچھی ہے، ایک ڈریس ملا ہے وہ اچھا ہے، اور دوسرا جو ڈریس ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. تو وہ یہ والی بھی چیز ہے کہ کچھ وہ ہر چیز نا وہ آپ کی اور ہی بہتر سے بہتر ہے. تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر اسکالرس نے کی ہے. آیت نمبر آخری پہ چلیں جی. کہہ دو کہ اگر تم خدا اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تو بیسیکلی یہ آخری جو آیت ہے نا، اس میں قریش مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نیکی کا دل نہیں ہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارے گناہ گنے جائیں گے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نیشنز کے بارے میں کیا ہے، اور اسی لیے جب یہ سورت ختم ہو رہی ہے اور جب اگلی سورت سٹارٹ ہوتی ہے نا، سورۃ شورا، اور اس میں زیادہ ان نیشنز کا ذکر ہے جو ختم ہوئی، جو نافرمان تھی. وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قومیں ختم کر دی ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ کتنی دنیا اللہ کی اور آباد ہے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اور اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے وہ سزا لازم ہے، تو سزا اس سے لازم ہو جائے گی. اور ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم سارے مل بھی جاؤ نا، جن اور انس اور ساری کریشن اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور ساری کائنات مل کے بھی نافرمانبرداری کرے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی یہ والی بات ہے کہ اللہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی بہتری کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا یا جھوٹ بولتا ہے یا کچھ بھی ایسی گناہ میں انوالو ہے تو اس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ تو آپ نے اپنے لیے ہی سارا وہ کر دیا ہے نا. تو یہ تو قرآن کا اللہ تعالیٰ کی تو بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کا ورچو ہے. آپ یہ سوچیں ابو جہل اور یہ جو تھے ولید بن مغیرہ اور یہ سارے تھے، یہ لیڈر تھے نا قریش کے، تو اور عرب تھے. میں بھی یہ قرآن عربی میں آیا تھا نا، بہت اچھے سے سمجھتے ہوں بنسبت ان کے جو حضرت بلال، کیونکہ وہ افریقن تھے، صہیب رومی تھے، حضرت سلیمان فارسی تھے، ان کو میں بھی تفسیر چاہیے، انہوں نے سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو جیسے ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، کہاں ان کا وہ ہو گیا. یہ نا آپ کے اندر ہو جاتا ہے. انصار جو تھے، ایک مٹھی بھر انصار مسلمان ہوئے ہیں پہلے، اور پھر انصار رسول. انصار آپ کو پتہ ہے نام کس نے دیا ہے؟ آن اے سائڈ نوٹ آپ کو بتا دوں، کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ انصار نام تمہارا کیسے پڑا، یا ہیلپر ہے نا جیسے، تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام یوز کیا. سوچیں اتنا ان کا مقام ہے، یہ نام بھی ان کا قرآن میں یوز ہوا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو ساری نیکی کا اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اور برائی کریں گے تو اس کی سزا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ تم پھنسو گے، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، تم پھنسو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، ہم نے کسی کے لیے نہیں کرنا. اگر ہم کوئی عباد رحمان ہے نا تو اپنے لیے ہے، اگر کسی نے یہ کوالٹیز کرنی ہے نا تو اپنے لیے ہے، اور کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ بھی اپنے لیے ہی ہے، وہی پھنسے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، خود ہی جو ہے وہ سزا پائیں گے. تو یہ جی پوری سورہ الفرقان ہے جو ہم نے اس کو الحمدللہ کوشش کی ہے کہ صبر میں اس کو ختم کر دیں. میں اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہوں پوری سورت کو جو شروع سے ہم نے پڑھی ہے 5-7 منٹ میں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ مائک کھول دیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں 2 دعائیں بھی ہیں، ایک جو ربنا ہب لنا ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور پیچھے جو ہم نے ربنا اسرف عنا عذاب جہنم پڑھی ہے وہ ضرور یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے جب بتائی ہوتی ہیں نا، اور قرآن کی دعائیں ہوتی ہیں، یہ خاص دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کا ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے. تو بیسیکلی یہ جو سورہ فرقان تھی یہ ایک مکی سورت تھی، ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیسیکلی اس میں 77 آیتیں تھیں، اور یہ ویسے سورہ یاسین اور سورہ فاتر کے پہلے اور سورہ یاسین کے بعد اتری ہے، اور 41 نمبر پہ اتری ہے باقی صورتوں کے حساب سے. لیکن قرآن میں یہ 25 نمبر کی صورت ہے، کیونکہ یہ اس کا سیکوینس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو کمپائل کرایا ہے. اور اس کی 77 آیتیں تھیں، اور ہم نے اس صورت میں بیسیکلی جو بیسک سیکشنز جو ہم نے کیے تھے وہ 5 میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا. اور اس میں یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام فرقان ہے، اور فرقان قرآن کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کو. تو اس میں ہم نے نا توحید کا بھی پڑھا ہے اور حق اور باطل کو بھی صحیح کیا پڑھا ہے کہ کیا ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، اور ایسے نہیں کریں گے تو پھر ایسے بچیں گے. خود کو بچانا کیسے ہے، اور خود کو پھنسیں گے کس طرح ہم لوگ اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے. اور جو پہلی سے 9 آیتیں تھیں نا اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قرآن کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بلیسنگ ہے،
اور اسپیشلی اس کے بعد جو آیتیں پڑھی ہیں ہم نے 10 سے 34 تک، اس میں یہی تھا کہ جو ڈس بلیور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ اینجل کیوں نہیں ہیں، یہ اتنے ویل آف کیوں نہیں ہیں، اور یہ مطلب میجیشین ہے اور یہ اور سب، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے اور جج کرتے تھے، آیتوں پہ جج کرتے تھے، اور یہ کہ یہ جادوگر ہیں. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے اس کو کنڈیم کیا، اور یہ کہ جہنم کی آگ کیسی ہے اور جنت کیسی ہے، جو بہتر لوگ ہیں جو اچھے اس میں جاتے ہیں ان کے لیے کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں اس کے دلائل بھی دیے تھے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اتصبرون، اور یہ کہ کیا تم صبر نہیں کرو گے، کہ آپ صبر کریں کہ ان کا انجام بھی قریب ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نے راہ پہ ہٹ جانا ہے، ہم نے راہ پہ ہی رہنا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کسی کو غلط طرف جا رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ نے فرم رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ لے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ڈھارس دی تھی کہ آپ وہ فکر نہ کریں کہ یہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ میسج نہیں سمجھ رہے. تو آپ کا کام صرف میسج دینا ہے. دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ میسج دینا ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے آیا نمبر 18 کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. اور اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ کلچر ہے دوستوں کا. تو وہ والا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں کیونکہ دوست ہی آپ کو بعض ایسی ایکٹیویٹیز میں لے جاتے ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کے خلاف اگینسٹ ہوتی ہے. تو پھر آپ اس میں چلتے چلتے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا بچے بھی اسی لیے بچوں کی بھی کمپنی میں کیوں اتنی نظر رکھتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اس میں کر کے اگر کوئی بندہ آپ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جو ہمیشہ نماز کو ڈیلے کرتا ہے، آپ یقین کریں آپ پہ وہی عادت آ جائے گی کہ آپ بھلے آپ پڑھ تو لیں گے کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نماز، لیکن آپ ڈیلے کریں گے اور وہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر طریقے سے چینج ہو گئے نا آپ. تو بیسیکلی یہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو اوپر لے جائیں اور اس میں آپ کا اپنا ہی ہمارا فائدہ ہے. اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بھی دکھایا ہے اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا اور وہ کیوں اس طرف آتے تھے. اور آپ یہ سوچیں جب آیا نمبر 30 میں ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شکایت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہجورہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو وہ پھر ہم منہ دکھا سکیں گے آگے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت سے، اتنے سیکریفائس سے قرآن چھوڑ گئے اور میسج پھیلا گئے، خود بھی اپنی زندگی اتنی زیادہ مشکلوں میں گزاری، صحابیوں کو بھی ایسے ٹرین کیا اور ہم نے وہی چیز ہی چھوڑ دی. تو بیسیکلی یہ ہمیں اس چیز سے خود کو بچانا ہے کہ ہم ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہ کرے کہ ہم وہ کریں. اور دوسرا آیا 32 میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کیوں سلو اترا ہے، کیوں اکٹھا نہیں اترا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بھی مضبوط کرنا تھا اور وحی بھی آتی تھی اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ عمل کریں اور وہ لوگوں کے لیے آسان ہو. اور مکی دور کیونکہ توحید کا دور تھا، ٹارچر کا دور تھا، اس میں لاز بھی اتنے اکٹھے نہیں آ گئے، ایک دم اتنا زیادہ نہیں آ گیا کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے نا، بالکل نیو مسلم تھے. تو اس وجہ سے. اور آگے پھر ہم نے جب آیا نمبر 33 پہ گئے ہیں تو ہم نے یہ نفس کے بارے میں پڑھا کہ آپ کی خواہشات، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو وہ مطلب اتنی خواہشات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. بیسیکلی یہ صورت پوری سیلف کنٹرول پہ ہے، مطلب ہم نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جیسے نفس امارہ بھی ہے، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ برائی کرو اور برائی پہ چل پڑتے ہیں. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، ہائے میں نے کیا کر لیا. وہ بھی بہتر ہے لیکن بیسٹ ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے نفس سے مطمئنہ بننا ہے، یعنی کہ جو نفس آپ کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو آیا نمبر 35 سے آگے بتایا کہ قومیں کیسے تباہ ہوئی ہیں، تو قومیں ایسے ہی تباہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سنتی نہیں تھی اور نفس کے پیچھے تھیں، بالکل اپنی خواہشات کے پیچھے تھی. جی ہمارے باو اجداد نے کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، یہ ہو گیا، یا ہمیں وہ اس میں آسانی زیادہ ہے. بیسیکلی مشرکین مکہ کو تو یہ تکلیف تھی نا، اس دین میں آسانی زیادہ تھی، تو وہ کسی کا بڑائی مانتے نہیں تھے اور خود بڑے بنے ہوئے تھے اور غلط کام کرتے تھے. اور یہ والی مسئلہ تھا. اور اسی وجہ سے وہ ہے کہ قومیں جو نافرمان برداری کرتی ہیں نا وہ پھر نیست و نابود ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں یہ بھی ہمیں مثال دی کہ جانوروں کی طرح نہ بنے، جیسے کہ وہ جیسے جانوروں سے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں جو بالکل ہی سنی انسنی کر دیتے ہیں، بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے اس میں آتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. اور آیت نمبر 46 میں پھر اللہ تعالیٰ نے دن رات کے بارے میں بتایا، موسموں کے بارے میں بتایا کہ کس چیز کی ناشکری نہ کریں اور ہماری آسانی کے لیے کیا بنایا ہے. ان شارٹ آپ کو یہ بتا دیتی ہوں 53 میں پھر اللہ تعالیٰ نے رشتے، جو اتنے پیارے رشتے بنائے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ ہمیں دیے ہیں، جس کی بلیسنگ یہ وہ والی بلیسنگ ہے جس کو آپ کبھی وہ نہیں کر سکتے. جو بچے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو تو اس کی بہت زیادہ قدر ہے. اور جو سسرال کے رشتے ہیں، مطلب ان رشتوں کی کتنی قدر ہے اور آپ کتنا بھی انجوائے کر لیں، جو مزہ بہن بھائیوں کے ساتھ
مل کے اور جو ماں باپ کے ساتھ آتا ہے وہ مزہ آپ کہیں وہ کر نہیں سکتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی بہت رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بھی ہمیں دیا. پھر آیا نمبر 63 سے ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں، ٹائم شارٹ ہے اس لیے تھوڑا کاٹ کے بتا رہی ہوں. ویسے بھی ہم اتنا الحمدللہ ڈیٹیل سے کر رہے ہیں تو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 63 میں ہم نے پھر عباد الرحمان پڑھے ہیں، پھر ان کی کوالٹیز، چلتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، عبادتیں کیسے کرتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچتے ہیں، اسراف سے کیسے بچتے ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، لغو سے بلتے ہیں، فالتو چیزوں میں نہیں پڑتے، اپنا ٹائم بچاتے ہیں، غور سے آیتیں سنتے ہیں، بہرے گونگے نہیں بن جاتے، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یہ وہ والے لوگ ہیں تاکہ ہمارے عمل نہ خراب ہو جائیں. تو بیسیکلی یہ وہ والے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے عمل نہ خراب ہو جائیں. اور ان شارٹ آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ نیکسٹ سورہ بھی اسی طرح سے سورہ شورا جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ شروع کریں گے، اس میں یہی ہے کہ جو نافرمان برداریاں کرتے ہیں وہی قومیں. آپ اس کو اس طرح نہ لیں کہ وہ تو اتنے زیادہ تھے تو اتنے تھے. دیکھیں ہر گناہ کا پنشمنٹ ہے، بھلے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بھی ہے. تو بیسیکلی یہ کہ اور ہر کس چیز کی نا اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ میسج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنوے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ اب بندے کیسے عباد الرحمان بن سکتے ہیں. اور نیکی کا بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا پیارا قرآن، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ اچھے کیسے بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہم کہیں کہ وہ تو صحابی تھے، اس زمانے میں تھے تو ہم تو ان کے لیول پہ جا نہیں سکتے. وہ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے، لیکن ایسی بات نہیں کہ ہم جنت الفردوس میں نہیں جا سکتے. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو فالو کرتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اوپر پہنچا دے گا. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کوشش، اور اس کے لیے صرف ایفرٹ چاہیے اور ایفرٹ کرنا چاہیے. اور یہ سارا کچھ کیسے آئے گا؟ یہ سارا کچھ علم حاصل کرنے سے آئے گا. اگر ہم قرآن کو سنیں گے ہی نہیں، گونگے بہرے بن جائیں گے، تو پھر کیسے ہمارے اوپر آئے گا؟ تو رب زدنی علما جو دعا ہے نا قرآن میں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر. جب علم میں اضافہ ہوتا ہے نا تبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کر دیا. آپ یقین کریں پہلے تو جھوٹ ایسے بول دیتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فن ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں تو آپ کو جھوٹ ایک چھوٹی سی آپ کو لگتا ہے چیز ہے، جو حالانکہ اس کا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو جھوٹ بولتے بھی آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے. اس کو اس طرح بولیں کہ کبھی کوئی بات کرنی بھی ہوتی ہے نا، میں اپنی بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ اس طرح منع کر دو یا اس طرح کر دو کہ جھوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، مطلب وہ تم نے کرنا ہو وہ کام. تو بیسیکلی اس طرح سے معاملہ ہے نا کہ آپ پھر خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سی بات سے بھی آپ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بیسیکلی یہ قرآن کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے. اور توحید کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہ خاص بات ہے. چلیں مدنی صورت میں تو لاز ہے الحمدللہ، وہ اپنی زندگی سیدھی کر دیتے، لیکن مکی صورتوں میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کو سیدھا کر دیتے. بالکل آپ کو نا بالکل ایک آپ ٹریک پہ آئیں گے نا تو پھر ہی آگے لاز پہ چل پڑیں گے نا. اگر آپ ہر چیز کو ایزی لے لیں گے نا تو پھر آپ کا ٹریک پہ آنا مشکل ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جنت لینا بھی مشکل نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہی ہے کہ ہم نے ایفرٹ کرنے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا آپ کو اجر دے گا. ہم اللہ تعالیٰ نے صرف ایفرٹ دیکھنے. اور آپ یقین کریں یوٹیوب پہ اکثر یہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، میں اس دن دیکھ لی تھی. ایک بندہ مال میں کھڑا ہے، لڑکا سا ہے بالکل، مال میں گروسری اسٹور پہ کھڑا ہے، اور ایسے کھڑے کھڑے ہی ایک دم گر گیا اور مر گیا. اور کوئی بندہ ٹکٹ کیشیئر کے پاس کھڑا ہے ٹرین کے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، اور وہ وہیں ابھی خرید ہی رہا تھا کہ مر گیا. تو مطلب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹائم لکھا ہو اور وہ اینڈ ہو جائے. اور اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنا ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کر لیں تاکہ ہمیں بھی اگلے جہاں یہ ریگریٹ نہ کرنا پڑے کہ وہ ہم سے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پہ عمل کر سکیں. چلے